آج میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، اور اس ویڈیو میں جیسے میرا ایک دوسرا چینل ہے اس کے اوپر ہم جب بھی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو ان کو فائنینشیل فریڈم کا یا فری لانسنگ کا یا آن لائن پیسے کمانے کا، پروفیشنل کریئر کے حوالے سے مختلف ایڈوائس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر آج مدعا بالکل ڈیفرنٹ ہے. خاص طور پہ باتیں ہم نے وہ کرنی ہیں جو آپ کے تلخ ایکسپیرینسز ہیں یونیورسٹی کے اس ٹائم پیریڈ سے ریلیٹڈ. خاص طور پہ پہلا، دوسرا، تیسرا سمیسٹر جو ابھی بالکل نئے نئے لونڈے لپاڑے جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے یونیورسٹی میں، اور اسپیشلی وہ لوگ کہ جو پہلے کو ایجوکیشن کا حصہ نہیں رہے لیکن اب وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا نیا ایکسپیرینس ہے یہ. اور اس میں کئی چیزیں ابھی تو ان کو بالکل ہری ہری لگ رہی ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے ریلیشن شپس ڈیولپ ہو رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی دوستیاں ہو رہی ہیں. اور اس ضمن میں سینئرز بھی آپ کو کئی باتیں بتاتے رہتے ہوں گے، اپنی لڑائیوں کے، جھگڑوں کے قصے سناتے ہوں گے، تو آپ کہتے ہوں گے کہ نہیں یار یہ نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے ساتھ تو نہیں ہونے والے، یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے جو یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تو میں دونوں سے، لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات ان سے کرنا چاہوں گا کہ آپ آج کے دور میں یہ جو کچھ بھی آپ آبزرو کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، بڑا بہت زیادہ پیسفل ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ جن چیزوں کو، یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جانی ہیں. ختم تو ویسے بھی ہو جانی ہے جب آپ کے سمیسٹرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو دوستیاں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنا کریئر چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر، اپنی پریفرنسز کو چھوڑ کر دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ کسی بندے نے، کسی ایک فرد نے، کسی ایک فیلو نے بھی آپ کی کسی ایسی ایفرٹ کو ایکنالج نہیں کرنا فیوچر میں. چاہے آپ جتنا مرضی آپ کا اچھا دوست ہے کوئی، انلیس انٹل کہ وہ دوست آپ کا محلے داری سے ہوتا ہوا، کالج سے ہوتا ہوا یا اسکول سے ہوتا ہوا یہاں یونیورسٹی میں پہنچا. یونیورسٹی میں آپ کا جو بھی دوست بنا اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے ایک دن. خاص طور پہ ایسے ایسے فراڈی آپ کو ملنے والے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی ختم ہوتے ہی کئی لوگوں نے اڑنچھو ہو جانا ہے، کئیوں نے باہر بھاگ جانا ہے، کئیوں کی اچھی جاب فوراً لگ جانی ہے، کئی لوگوں کے پاس کوئی ٹیلنٹ، کوئی کیپیبلٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی نہ کوئی سفارش ہوگی، سفارش نہیں ہوگی تو ان کی قسمت جو ہے ان کا کب نکال دے گی، ان کا کوئی نہ کوئی عرف عام میں ورڈ آپ یوز کرتے ہیں پھدو لگ جائے گا. تو آپ کو ایک اس ایسے شخص کو جو ہر کسی کے لیے آج بڑا اچھا بن کے سب کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا پازیٹیو امپریشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا امپریشن مینیج کر رہا ہے لڑکیوں کی نظر میں بھی اور لڑکوں کی نظر میں بھی، ٹھٹھے بھی اڑوا رہا ہے، مذاق بھی اڑوا رہا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں میرے اوپر بھی ویسے کسی نہ کسی حد تک اپلائی ہوتی ہیں، لیکن اس میں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری انٹینشن چونکہ ہمیشہ سے یہ رہی تھی کہ لوگوں کو، آپ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہ نہیں کر سکتے، انہیں منع نہیں کر سکتے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو آ جائیں. لیکن کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر آپ یہ ریئلائز کرتے ہو کہ آپ کی وہ اپروچ غلط تھی، کیونکہ بینگ اے ہیومن آپ کا بھی ایک، آپ کے بیہیویئر کی بھی کچھ ڈائمینشنز ہیں جن میں آپ کو ایکنالجمنٹس چاہیے، جن میں آپ کو تعریف چاہیے، جس میں آپ کو لائلٹی چاہیے، جس میں آپ کو انڈورسمنٹس چاہیے. اور آپ ساری زندگی پھر ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہو کہیں نہ کہیں، جہاں پہ آپ کو کمی نظر آتی ہے وہاں پہ آپ سوچتے ہو کہ میں نے کسی کے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس کیوں نہیں دیا، اس کو وہ سارے کام کیوں نہیں آ جو میں نے اس کے لیے کیے. تو بجائے اس کے کہ یہاں پہ 4 سال ویسٹ کر کے 4 سال بعد یا 5 6 7 سال بعد آپ کو یہ چیز سمجھ آئے اور آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہو، آپ اپنے لیے کام کرنا شروع کرو، آپ اپنے آپ کو وقت دینا شروع کرو، آپ اپنی فیملی کو اور اپنے ان دوستوں کو، سدا بہار دوستوں کو ٹائم دینا شروع کرو جو شروع سے آپ کے ساتھ تھے. آپ کو آج یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ کو ٹائم گزارنا ہے یونیورسٹی میں، آپ نے سارا دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، پروجیکٹس کرنے ہیں، اسائنمنٹس کرنی ہیں، ٹرپس پہ جانا ہے اور ایسے بہت سارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو یہ لوگ آپ کی زندگی کا ضروری حصہ، ناگزیر حصہ بن گئے ہیں اب، اور آپ نے ظاہر ہے آپ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے. لیکن اپنی پرائیورٹیز کو، اپنی پریفرنسز کو، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو بالکل، یعنی کہ لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ اپنی اسپیشلائزیشن بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کے چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ویسے تو انٹرسٹڈ ہوں فائنانس میں، لیکن چونکہ میرے دوست مارکیٹنگ میں وہ جا رہے ہیں یا وہ HR میں جا رہے ہیں تو میں بھی اسی کلاس میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، آخری 3 سیمسٹر ہیں اکٹھے گزاریں گے یہ سب کچھ. اور پھر اس کے علاوہ پیپرز کے دنوں میں بھی اس قسم کے پرابلمز ہوتی ہیں کہ ایک آدھا بندہ مل جاتا ہے ساروں کو، سارے ویلوں کو، وہ اس کو بلا لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے اٹھو کے اس کی تعریفیں شریفیں کر کے. اور میں بھی انہی لوگوں میں سے ویسے ایک تھا، اور میرے ساتھ 1 2 اور بھی لوگ تھے کہ جن کو اس قسم کی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا.
ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو صرف مقصد نکالنے کے لیے اور اپنی مطلب پورا کرنے کے لیے آپ کو آپ کی عزت کر رہا ہوتا تھا، آپ کی تعریف کر رہا ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ بھی جو آپ سے سنسیئر تھے آج وہ بھی کہیں پر نہیں ہیں۔ اور اس ٹائم میں یاد کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنی فیملی کے ساتھ لڑ جھگڑے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جانا ہے کہیں پہ، بڑا ضروری کام ہے، بڑا ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ابھی اسٹیج پر ہیں یا جن پر یہ ٹائم ابھی آنا ہے، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی یہ دوستیاں مستقل اور دیر پا نہیں ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ یہ پکی ٹکی بات ہے، آپ اپنے سینئر سے پوچھ لیں، اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں۔ ہم نے دیکھا کبھی کہ یونیورسٹی لیول پہ ٹیچرز کتنے زیادہ ان کا انکائنڈ قسم کا بیہیویئر آپ دیکھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا اسٹوڈنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں، یا وہ بالکل بھی کوئی زیادہ بودر نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے، اصل میں انہیں اینڈ کا پتہ ہوتا ہے، انہیں انجام کا پتہ ہوتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جتنا مرضی سمجھاؤ گے انہوں نے باز نہیں آنا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ وہ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں یا جو آپ کے سینئرز ہیں۔ جیسے میں اب ایک یونیورسٹی میں رہا، پھر اس کے بعد دوسرا ڈسپلن کسی اور یونیورسٹی سے میں نے بی بی اے کہیں سے کیا، ایم پی اے کہیں سے کیا، تو دو مختلف کلاسز کا میں حصہ رہا، اور میں نے ان دونوں کلاسز میں آبزرو کیا کہ لوگوں کو کام نکلوانے کا بڑا اچھا ان کا سٹائل ہے۔ وہ آپ کو ایون وہ آپ کو گالیاں بھی دیں گے نا، آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے تو اس انداز میں کہیں گے کہ آپ کو ایک اپنائیت محسوس ہوگی، آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ میرے بغیر بالکل بھی ان کا گزارا نہیں ہے، اگر میں ان کا کام نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ ان کا کام ہو جاتا ہے، ان کا کام کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکال لیتے ہیں، لیکن آپ جو ٹائم ان کے لیے سیکریفائس کر دیتے ہو اس کا کوئی ریوارڈ، اس کا کوئی نعم البدل کبھی بھی آپ کو میسر نہیں آتا۔ اور مزے والی بات جو سب سے بڑی ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اکنالج نہیں کرتے۔ وہ کسی پوائنٹ پر کسی بھی جگہ پر 100 میں سے 2 یا 3 ایسے نسلی خاندانی قسم کے لوگ، واقعی میں ایسے لوگ کہ جن کی موریلٹی اتنی ہائی ہوگی کہ وہ آپ کو جگہ جگہ پر جہاں پہ بھی آپ انہیں ملیں گے وہ آپ کو انڈورس کریں گے کہ یار اس بندے نے میرے لیے یہ کام کیا تھا۔ ادروائز زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو ہجوم ہے زیادہ تر لوگوں کا، وہ ایسا ہی ہے کہ کسی بھی جگہ پر کہیں کوئی کنفلکٹ آئے گا وہ فوراً سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ یہ بالکل یاد نہیں کریں گے کہ آپ نے 10 میں سے 9 مرتبہ ان کا ساتھ دیا ہے، اپنا ٹائم ان کے لیے برباد کیا، ان کو اپنی ترجیحات ان کے لیے قربان کی ہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ صرف یہ یاد رکھیں گے آپ نے انہیں کسی ٹائم پر آ کے منع کر دیا، آپ نے ان کا وہ کام نہیں کیا، اور وہ وہی چیز سب کو بتاتے پھریں گے۔ تو یہ جو ایکسپیرینس آپ لوگ کر رہے ہو نا اس ٹائم پر، آپ کو اس ایکسپیرینس سے لوگوں سے عبرت لے کر، اگر آپ لوگوں سے کچھ سکھا کر، لوگوں کے تجربات سے کچھ سیکھ کر اگر آپ اپنا ٹائم بچا لو تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسی طرح سے وہ ساری پریکٹسز کرتے ہوئے کہیں پہنچو اور پھر میری طرح 6-7 سال بعد بیٹھ کے دوسروں کو بتا رہے ہو۔ اپنے اس ٹائم کو سیو کرو، انجوائے کرو، دوستوں کے ساتھ گھومو پھرو، لیکن اپنا دل اتنا زیادہ کسی کے حوالے نہ کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی بچی کے ہی حوالے دل کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ بھی بات کروں کہ دوستوں کے چکر میں اتنا نہ پڑ جاؤ۔ ایسے دوست ہم نے دیکھے کہ جن کے ساتھ دن بھر اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت سب کچھ کرنا کرانا ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان کے کریئر میں کہیں کسی جگہ پر کوئی اگر چینج آیا یا ان کو کوئی اپرچونٹی ملی تو انہوں نے کسی سے شیئر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ان کی اس خوشی کو یا ان کی اس کامیابی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، یا کوئی ایسا کچھ بدشگونی نہ ہو جائے کہ وہ اپنی اس اپرچونٹی کو اویل نہ کر سکیں۔ تو ایسا بھی وقت آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ایک لمحے میں آپ کو فارغ کروا کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کرو، انجوائے کرو، سب کچھ کرو، ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرو، لیکن لوگوں کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا باؤنڈ مت کرو کہ آپ کیا ہو، آپ یہی بھول جاؤ اور آپ بس دوسروں کی ترجیحات کے مطابق اور دوسروں کی دوستی کی تعریف کے مطابق چلتے رہو۔